بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زین کو اپنے پہلو میں سوتا پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ رات وہ اس کو اپنا فیصلہ سنا کر نیچے والے پورشن میں اپنے پرانے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر روتے رہنے کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، مگر اب لاروش نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اس کا بیڈ روم نہیں تھا، وہ زین اور اس کا مشترکہ بیڈ روم تھا۔ لاروش نے غصے سے سوئے ہوئے زین کو دیکھا، یقیناً وہی اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ زین اٹھیے، لاروش نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ تو جیسے اس کا منتظر تھا، فوراً چوپٹ آنکھیں کھول کر اس کے دلکش وجود کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، کیوں لے کر آئے ہیں مجھے واپس؟ وہ فل غصے میں تھی۔ کیا یار، بیوی کوہنی پر زور ڈال کر وہ اٹھ کر ایسے جگاتے ہیں کیا شوہر کو؟ اپنے آپ پہ لاڈ مجھ سے نہ جتائیں۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ میری نیند کا فائدہ اٹھانے کی خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ باخدا میں نے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھایا، شرافت سے تمہیں بازوؤں میں بھر کر یہاں لے کر آیا اور بس، کہہ کر زین نے لاروش کی جانب دلچسپی سے دیکھا جو غصے سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مجھے کس طرح یہاں لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ پوچھا ہے کہ کیوں لے کر آئے ہیں۔ میں یہ رات ہی آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی مسز نیازی، سو اس لیے واپس لے آیا۔ اور رہی بات تمہارے اس فیصلے کی، تو میں ایسے بچکانہ فیصلوں کو نہیں مانتا۔ زین نے جس ناک سے مکھی اڑائی، لاروش تب گئی۔ میں بچی نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ وہ تلخی سے بولی۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم بچی ہو؟ ایک بھرپور نگاہ اس کے بکھرے بکھرے دلکش وکلیوں سے نازک سراپے پر ڈال کر وہ معنی خیزی سے بولا۔ لاروش کے رخسار تپنے لگے۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بچکانہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ چچی جان تمہیں وہاں دیکھ کر پریشان ہو جاتی، اسی لیے تمہیں تمہاری اصلی جگہ پر لے آیا، کہہ کر زین بیڈ سے اتر گیا۔ لاروش نے بے بسی سے اس کے لمبے چوڑے توانا وجود کو دیکھا۔ میں آپ کو مجبور کر دوں گی زین، وہ بولی۔ تم مجھے کبھی بھی کسی معاملے میں مجبور نہیں کر سکتی مسز نیازی، وہ بولتے ہوئے مسکرا دیا۔ یہ تو وقت بتائے گا، ابھی تو میرے آفس جانے کا وقت ہے۔ جاؤ اور میرے لیے اپنے نازک ہاتھوں سے ناشتہ بناؤ۔ وہ ہنستے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کچن میں چلی آئی، جہاں پہلے سے ہی فرحانہ بیگم موجود تھیں۔ ارے لاروش بیٹا، تم کیوں آ گئی یہاں، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ انہوں نے تفکر سے اس کی تھوڑی چھوئی تو لاروش نے بھی خود کا جائزہ لیا۔ اسے ڈھیر و ڈھیر شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ سوری تائی امی، طبیعت خراب تھی تو خیال ہی نہ رہا لباس کا۔ میں بس زین کے لیے ناشتہ بناؤں، پھر چینج کر لوں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو ناشتہ میں خود بنا لوں گی، تم جاؤ، شاباش، جلدی سے لباس تبدیل کر کے آؤ، شوہر کے سامنے بیوی کو سجا سنورا ہونا چاہیے، جاؤ شاباش، انہوں نے اسے پچکارا۔ لاروش نے تلخی سے لب بھینچ لیے۔ انہیں میرے سجنے سنورنے سے کوئی دلچسپی نہیں تائی ماں، میں ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ فرحانہ بیگم کو ملال ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، تم خود اگر اتنی جگہ چھوڑ دو گی تو دوسری تو وہ جگہ ہتھیانے کی کوشش کریں گی نا۔ تم کسی کو ایسا موقع ہی مت دو کہ وہ تمہارا حق مار لے۔ اب جاؤ اور چینج کر کے آؤ۔ آخر میں انہوں نے حکمیہ انداز اپنایا۔ وہ ان کی دھونس پر زبردستی مسکرائی۔ تائی اماں، آپ کو پتہ تو ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، زین میرے ہاتھوں سے بنا ناشتہ ہی کرتے ہیں، ورنہ خالی پیٹ ہی آفس ادھار جاتے ہیں۔ مجھے ناشتہ بنا لینے دیں، پھر کر لوں گی چینج۔ ان کا دل رکھنے کو وہ کھل کر مسکرائی۔ فرحانہ بیگم نے بھی محبت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ان کے بیٹے کی اولین چاہت تھی، مگر وہ انا میں آ کر جانے کس ڈگر پر چل پڑا تھا۔ پھر زین کو ناشتہ سرو کر کے وہ خود چینج کرنے چلی گئی تھی۔ زین کافی دیر اس کے باہر آنے کا ویٹ کرتا رہا، مگر وہ کمرے میں گھسی تو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ امی، لاروش کو یاد سے ناشتہ کروا دیجیے گا پلیز، ان کی رات والی ناراضگی بھلائی وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنی ہی پرواہ ہے تو خود کروا کر جاؤ نا، دوسروں کے سہارے کیوں چھوڑ کر جاتے ہو اسے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہت جلد خود ہی کروا کر جایا کروں گا، مگر ابھی پلیز آپ سنبھال لیں، بہت ضدی ہے آپ کی بہو، میری بالکل نہیں سنتی، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ تم لہجہ نرم اور محبت بھرا رکھو گے تو ضرور سنے گی، آئندہ اس کی شکایت کرنے کے بجائے اپنا تجزیہ کر لینا۔ انداز ہموار زین مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ فرحانہ بیگم نے ٹیبل پر پڑے ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی۔ میں چاہ رہی تھی تم اور زین کچھ دن کے لیے شمالی علاقہ جات چلے جاتے، ہوا پانی بدلے گا اور شاید میرے پوتے کا مزاج بھی کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ انہوں نے بات کا آغاز لاروش سے کیا تھا، مگر آخر میں زین کو بھی گھسیٹ لیا، جو نگاہ جھکائے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ان کی بات پر ہولے سے مسکرا دیا۔ میرے مزاج پہ تو میں کون سی گرمی دیکھ لی ہے آپ نے جس کا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے؟
وہ بھرپور مسکراہٹ سے جائے ان سے پوچھ رہا تھا، ان سے کیا پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھے، میں بتاتی ہوں کہ کیسا ہے آپ کا مزاج۔ بی جان کے بولنے سے پہلے ہی وہ خود بول پڑی، شکوہ بی جان سے نے کیا ہے تو جواب بھی بی جان ہی دیں گی۔ تم تمام شکوے بیڈ روم میں جا کر کرنا، تمہاری تمام شکایات دور کروں گا بہت اچھے سے۔ آخری بات اس نے دھیمے لہجے میں لاروش سے کہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر نگاہ جھکا گئی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ جلاد کیا کر گزرتا، سو اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ مکمل طور پر بی جان کی طرف متوجہ ہو گیا تو لاروش چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جلے پیر کی بلی کی مانند وہ یہاں سے وہاں پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ زین تو یوں انجان بنا پھر رہا تھا جیسے لاروش نے اس سے کوئی تلخ بات کی ہی نہیں، یا جیسے زین نے کبھی بھی لاروش کو تکلیف دی ہی نہیں۔ دن میں کئی بار کال کر کے اس سے کھانے کا پوچھتا، اس کی طبیعت کا پوچھتا، اگر وہ غصہ کرتی تو چپ چاپ سن لیتا، مگر لاروش کو یہ سب ڈرامے بازی لگ رہی تھی۔ اسے یقین کرنا محال تھا کہ زین احمر نیازی اتنا کیئرنگ ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، سمجھے آپ، بہتر ہے کہ آپ خود ہی بی جان کو منع کر دیں۔ وہ بولی، پر مجھے تو ہر جگہ بس تمہارے ساتھ ہی جانا ہے اور میں بی جان کو منع نہیں کروں گا۔ 10 دن بعد کی ٹکٹس کروا رہا ہوں میں، تب تک خوب شاپنگ کریں گے ہم دونوں، کہہ کر وہ سکون سے بیڈ پر جا بیٹھا۔ میں نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ اس عائشہ کو لے کر جائیں جسے اپنی سنگت کے خواب دکھائے ہیں آپ نے، وہ چلائی تھی۔ ایک بار پھر عائشہ کے ذکر پر وہ چڑھ گیا، مگر تحمل سے گویا ہوا، وہ پہلے ہی خوابوں میں رہنے والی لڑکی ہے، میں نے اسے کوئی خواب نہیں دکھائے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج شام تک عفان آ رہا ہے، وہ اسے کراچی واپس لے جائے گا۔ اب موڈ ٹھیک کر لو اور جاگتی آنکھوں سے بھی تم میرے خواب دیکھو، کیونکہ میں اپنی قربت، اپنے سنگت کے تمام خواب صرف تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی، کہتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا، وہ جاتی ہے یا نہیں، یہی رہتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس مجھے آزاد کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زین کا چہرہ پل میں سرخ ہوا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارا یہ لفظ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، تو بار بار کہہ کر میرا دماغ کیوں خراب کرتی ہو۔ وہ بھی غصے میں آ گیا، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کو مجبور کر دوں، وہ سرد لہجے سے بولی، تم معاف نہیں کر سکتی، اس نے ہمیشہ کی طرح التجا کی تھی، ہرگز ہرگز نہیں، ہر بار عورت ہی کیوں ظرف وسیع کرے، عورت ہی کیوں معاف کرے، اس بار میں بھی وہی کروں گی جو ایک مرد کرتا ہے، سزا دوں گی آپ کو، طلاق لے کر رہوں گی آپ سے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لاروش نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، تو ٹھیک ہے پھر، جو کر سکتی ہو کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے مجھے مجبور کرتی ہو۔ زین کا انداز پرسکون تھا۔ لاروش تلخی سے مسکرا دی۔ زین نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے والیٹ اور گاڑی چابی اٹھا کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ لاروش پاؤں پڑک کر رہ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے زین نے آفس کے راستے پر ڈالی تھی، تبھی اسے روڈ کے بیچوں بیچ ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ زین کی پیشانی پر کئی سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ گاڑی کی بریکس پر اپنا پاؤں رکھ کر وہ باہر نکل آیا۔ تم ہمیشہ الٹے کام کیوں کرتی ہو عائشہ، یہ ایک چلتا ہوا روڈ ہے، اگر کوئی گاڑی تمہیں ہٹ کر جاتی، وہ غصے سے بول رہا تھا، تمہیں پرواہ ہے؟ عائشہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، بالکل، تم میری کزن ہو اور اس وقت ہماری ذمہ داری ہو تو پرواہ تو ہوگی نا، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا، پہلے کی نسبت کچھ نرم مزاج ہو گیا تھا۔ صرف کزن ہوں، وہ دکھ سے بولی، بالکل، کزن سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے عائشہ؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے پلٹا تھا اور جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، وہ بھی اسی کے ساتھ آ بیٹھی۔ دل کا رشتہ سب سے بڑا، سب سے مضبوط دل کا رشتہ ہوتا ہے زین، وہ نرمی سے بولی۔ نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے، آئی ایگری، مگر تم یہ بات کیوں کر رہی ہو عائش؟ وہ انجان بنا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں زین، آئی لو یو، کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ زین نے اس کی جانب رخ موڑا۔ آر یو میڈ؟ وہ چمبے سے پوچھ رہا تھا۔ یس آئی ایم میڈ، آئی ایم میڈ فار یو زین، اونلی فار یو، عائشہ نے اس کے اشارے پر سر رکھا۔ زین نے بہت آہستگی سے اسے خود سے دور کیا، بٹ آئی ایم اے سینسیبل پرسن، آئی ایم ناٹ میڈ عائشہ۔ زین نے اس کی بھنورا آنکھوں میں جھانکا جو اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی دل ہار بیٹھتا۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں، یہ بات تم کہیں نہ کہیں بہت اچھے سے جانتی بھی ہو، پھر بھی یہ بیوقوفانہ باتیں کرتی۔ تم نے غلط کیا ہے، تم نے عائشہ، آج عفان آ رہا ہے اور کل شام تم واپس چلی جاؤ گی، یہ طے ہو چکا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کہاں ڈراپ کروں۔ وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ جہنم میں ڈراپ کرو، اس نے روتے ہوئے کہا، اس کے لیے ہم دونوں کو مرنا پڑے گا عائش، اور میں لاروش کے ساتھ بہت سارا جینا چاہتا ہوں۔ لاروش کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لب مسکرا اٹھے۔ عائشہ کو لگا کسی بھی قسم کی بحث عبث ہوگی، سو وہ چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔
اب اپنی ہار پر وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ہر ممکن کوشش تو کر چکی تھی، اور یہی اس کی غلطی تھی کہ اس نے لاروش کو زین کی طرف سے بدگمان کیا تھا۔ اسے شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے زین کو لاروش سے بدگمان کرنا چاہیے تھا، زین کا دل لاروش کی طرف سے خراب کرنا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وعلیکم السلام، فون کے اسپیکر سے ابھرتی شازل کی آواز میں اس نے کہا تھا۔ کب؟ شازل نے شاید کچھ بتایا تھا، بدلے میں خوشگوار حیرت سے وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ گریٹ، مبارک ہو یارا۔ زین کھل کر مسکرایا۔ پریس شدہ کپڑوں کو الماری میں ہینگ کرتی ہوئی لاروش نے خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈن ڈن ہی سمجھو تم، میں ضرور آؤں گا۔ زین کا موڈ اچھا ہو چکا تھا، ورنہ لاروش سے کی تازہ بحث کی بدولت وہ صبح ہی صبح خاصا تپ چکا تھا۔ ہاں، اس کو بھی لے کر آؤں گا، رانا سے کہہ دو وہ فکر مت کرے۔ وہ دو چار باتیں کر کے زین نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور اس کی جانب متوجہ ہوا، جو ہم وقت اپنے کام میں مصروف تھی۔ لاروش، زین نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ مجھے نہیں جانا۔ الماری میں سر گھسائے وہ سرد مہری سے بولی۔ وہ پلیز، بہت ہو چکا تمہارا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے تمہاری بے رخی برداشت کر رہا ہوں، اب مزید نہیں۔ میری بیوی ہو تم، مزید دور نہیں رہ سکتا تم سے۔ خود کو مینٹلی پریپیئر کر لو، مجھے میرا حق چاہیے۔ چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ لاروش تڑپ کر پلٹی تھی۔ اور رہی بات تمہاری میرے ساتھ جانے کی، تو شازل کی پروموشن ہوئی ہے، آج شام پارٹی دے رہا ہے وہ، اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو، اور واپس اپنی پرانی جون میں لوٹ چکا تھا۔ ان 15 دنوں میں اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، مگر لاروش کی ایک ہی رٹ تھی کہ طلاق دو۔ اس لیے زین نے سوچ لیا تھا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی ہی صحیح۔ لاروش کا رد عمل اس کی توقع کے مطابق تھا۔ اس کی پہلی والی بات سن کر ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ زین کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ حق چاہیے آپ کو؟ حق وصولیں گے آپ مجھ سے؟ لاروش نے سختی سے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ جانتے بھی ہیں کہ حق ہوتا کیا ہے؟ 3 ماہ تک میرے حق سے مجھے محروم رکھا، مجھے ہر پل اذیت سے دوچار کیے رکھا، اور اب اگر چند دن میں نے آپ جیسا سلوک روا رکھا تو برداشت سے باہر ہو گیا آپ کے لیے؟ فوراً حق کی بات کرنے لگے۔ واہ زین نیازی، واہ! میری بات اچھے سے ذہن نشین کر لیں، آپ کو کوئی حق نہیں دوں گی میں، بلکہ تمام حقوق چھین لوں گی آپ سے۔ اس کی شرٹ کا کالر جس سختی سے اس نے پکڑا تھا، اسی سختی سے چھوڑ بھی دیا۔ آنسو گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ زین نے بہت نرمی سے اسے تھام لیا۔ اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ کتنی بار معافی مانگوں تم سے؟ نہیں کرنا چاہتی، مجھے معاف تو مت کرو، سزا دے لو، مگر یوں جدائی کا فیصلہ مت سناؤ۔ میں نے تمہیں 3 ماہ رلایا ہے نا، تم بھی مجھے رلا دو۔ 3 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 10 سال، ساری زندگی ترسا دو اپنے لیے، مگر میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو، دور جانے کی بات مت کرو پلیز لاروش۔ زین نے بہت نرمی سے اس کے آنسو چنے تھے۔ لاروش فوراً اس کے احسار سے نکلی۔ وہ اسے کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ مجھے کھو دیں زین۔ لاروش کا فیصلہ وہی تھا۔ زین نے بے بسی سے روتی ہوئی لاروش کو دیکھا اور پھر اپنا آپ کنٹرول کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ امی لاروش کہاں ہے؟ اسے پورے گھر میں نہ پا کر وہ فرحانہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ دل بےحد پریشان ہو چکا تھا۔ وہ آفس سے ابھی لوٹا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ زین کو امید تھی کہ وہ رانا کے گھر جانے کے لیے اسے تیار ملے گی، مگر وہ کمرے میں تو کیا پورے گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ڈوبتا دل سنبھالتے ہوئے وہ ان کے کمرے میں آیا تھا اور اب انہی سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ دل شدت سے ان کے باخبر ہونے کی فریاد کر رہا تھا۔ فرحانہ بیگم نے زین کو تشویش زدہ چہرہ دیکھا، پھر آسانیت سے گویا ہوئی۔ وہ صبح ہی ڈرائیور کے ساتھ رانا کی طرف چلی گئی تھی۔ تم بھی جلدی سے تیار ہو کر وہاں چلے جاؤ، شازل تمہارا منتظر ہوگا۔ ان کی پوری بات سن کر اس کے اندر ڈھیر و سکون، اطمینان اتر آیا، ورنہ وہ تو لاروش کو غیر حاضر پا کر جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ آپ نہیں جا رہی؟ زین نے ان سے پوچھا۔ نہیں بھئی، اپنے پولیس کو انوائٹ کیا ہے، اولڈ جنریشن کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پر۔ ان کے جواب پر اس بات میں سر ہلا کر ہنس دیا۔ پھر اپنے روم میں آ کر وہ مطمئن سا فریش ہونے گھس گیا۔ بلو جینس پر رائل بلو شرٹ پہن کر اس پر ڈارک نائٹ اسپرے کیا تھا۔ پیشانی پر بڑے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے والیٹ جینس کی پاکٹ میں ٹھوسا۔ پھر گاڑی کی چابی اور موبائل لے کر وہ مسرور سا نیچے چلا آیا۔ چوکیدار کو کچھ ہدایت دے کر اس نے گاڑی شازل کے بتائے گئے حال کے راستے میں ڈال دی۔ 40 منٹ کی سخت مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ لاروش کا سجا سنورا روپ تصور میں ہی اس کے لیے خیرہ کن تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ انٹریس کی طرف بڑھا جہاں شازل اور رانا مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر شازل سے گلے ملا اور رانا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رانا اسے اندر لے آئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر نگاہیں لاروش نیازی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی بے چینی نوٹ کر کے رانا زیر لب مسکرائی۔ بھائی، رانا نے اس کا کندھا تھپتھپایا، اطراف میں نگاہ دوڑاتا۔ زین چونکا تھا، پھر شرارت سمجھ کر مسکرا دیا۔ کہاں ہے وہ؟ لبوں پر تبسم تھا، بس آنے ہی والی ہوگی، یو جسٹ ریلیکس،
رانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ پھر تبھی شاذل نے باری باری کئی مہمانوں سے اس کا تعارف کروایا۔ تقریب میں سبھی پولیس آفیسر سے۔ تبھی زین کی نگاہ انٹرسٹ سے آتی لاروش پر پڑی تھی۔ نگاہ پہلے تو ساکت ہوئی تھی اور پھر اس کی کشادہ پیشانی پر لگاتار شکنوں کا جال بچھنے لگا۔ زین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے وہیں سے کہیں غائب کر دے۔ جو نیٹ کی ساڑی میں سہج سہج کر قدم چلتی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے زین کی رگوں میں دوڑتے خون کو گرم کر رہی تھی۔ بلیک چست بلاؤز، جس کا گہرا گلا نیٹ کے پلو سے ساڑی کا پلو ڈھانپنے میں گلے کو ناکام ہو رہا تھا۔ بلاؤز کے ہاف بازو جو نہ ہونے کے برابر تھے، گورے گورے سڈول بازو وہاں موجود ہر مرد اور عورت کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ میک اپ کے نام پر آنکھوں میں سجا کاجل اور لبوں پر سرخ رنگ کی خون رنگ کی لپسٹک لگائے وہ قیامت لگ رہی تھی، مگر صحیح قیامت تو اس نے زین کے دل پر توڑی تھی۔ اتنے مردوں کے سامنے بے حجاب ہو کر آنے پر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فنگر فی لبوں کی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ زین انداز چہکتا ہوا تھا، کیونکہ زین کا سرخ پڑتا چہرہ اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ زین نے سلگتی نگاہوں سے اس کا ہوشربا حسن دیکھا۔ میری لاروش سے بالکل الگ، بالکل جدا لگ رہی ہو۔ زین کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ لاروش پرسکون سی مسکرا دی، جیسے اسے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ تبھی رانا واپس آ گئی۔ اتنی دیر لگا دی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ رانا نے فوراً اسے لتاڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پتہ نہیں یار، تم تو مجھے عجیب و غریب قسم کی بیوٹیشن کے حوالے کر آئی تھی۔ وہ تو میں نے خود ہی اس کو ٹھیک سے گائیڈ کیا تو کچھ لک نکل آئی۔ وہ فر بول رہی تھی۔ زین نے ناگواری سے رخ موڑ لیا۔ رانا نے اسے ایک طرف کو گھسیٹا۔ میں نے تمہیں اس ساڑی کے ساتھ ریڈ شرٹ دی تھی لاروش، یہ کیا پہن لیا ہے کمینی؟ بھائی کو بہت برا لگا ہے شاید، وہ دیکھو کیسے سرخ ہو رہے ہیں۔ رانا نے تشویش سے اس سے پوچھا۔ تمہارے بھائی کو میں خود دیکھ لوں گی، اور رہی بات اس ریڈ شرٹ کی تو وہ پریس کرتے ہوئے مجھ سے جل گئی تھی، مجبوراً یہ پہننی پڑی۔ لاروش نے بیچارگی ظاہر کی، مگر رانا کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اچھا یہ گلا تو ڈھک لو لاروش، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا کیا کروں۔ بھائی مجھے ہی بولیں گے کہ میں نے تمہیں یہ ساڑی کیوں دی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی۔ پلو ہی نیٹ کا ہے، میں کیسے کور کروں؟ لاروش معصوم بنی، مگر دل ہی دل میں خود بھی پشیمان ہو رہی تھی۔ رانا نے ایک نظر اس کے کمر پر گرے سیاہ بالوں کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل ان بالوں کو آگے ایک طرف کر دیے۔ ایک طرف پلو تھا تو دوسری طرف سیاہ سلکی بال شال کا کام کر رہے تھے۔ اب بہتر ہے، رانا نے سکون کا سانس لیا۔ لاروش نے بھی مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے اور پلٹی۔ ایک بار پھر رانا کی آنکھیں پوری سے زیادہ کھلی تھی۔ لاروش، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ اب کیا مصیبت ٹوٹ پڑی؟ لاروش جھنجھلا گئی۔ کمینی، پچھلا گلا بھی بڑا ہے، یا اللہ، آج تو میں بھائی سے پٹوں گی ہی پٹوں گی۔ اگر شرٹ جل گئی تھی تو تم کچھ اور پہن لیتی، عذاب کیوں پہن لیا؟ رانا رونے والی ہو گئی۔ اوہو، کیا مسئلہ ہے رانا؟ یہاں کتنی ہی خواتین نے مجھ سے بھی بڑھ کر بے حجابی والے لباس پہنے ہوئے ہیں، اگر میں نے بھی پہن لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ تم پلیز ڈرنا بند کرو اور خود بھی سکون سے رہو اور مجھے بھی رہنے دو، لاروش نے سنجیدگی سے کہا، اور ایک طرف پڑے صوفوں پر جا کر ٹک گئی۔ اندر ہی اندر وہ کھول رہی تھی، مگر بظاہر خود کو پرسکون ظاہر کر رہی تھی۔ زین کا وجہ چہرہ جس خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا، اس سے لاروش کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ زین اسے چھوڑنے میں منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ بیوقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ جو وہ چاہتی ہے اگر ویسا ہو گیا تو خود بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ٹیبل پر پڑے مشروب کے گلاس میں انڈیل کر لاروش نے لبوں سے لگا لیا۔ اسی ٹیبل پر کوک بھی تھی، مگر اس نے وہی مشروب پینے کو ترجیح دی، کیونکہ تقریباً ہر مرد کے ہاتھ میں وہی مشروب تھا۔ 2 گھونٹ تو مشکل بھر کر اس نے گلاس واپس رکھ دیا تھا۔ کچھ کپلز ڈانس کر رہے تھے۔ ڈانس فلور والا ایریا دھیمی لائٹس میں روشن تھا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن تھی جب ایک ادھیڑ عمر شخص اس کے سامنے جھکا تھا۔ میں آئی ڈانس ود یو، وہ بے حد شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ لاروش نے انکار کرنا چاہا، مگر جو ہی نگاہ ڈانس فلور کے پاس کھڑے زین نیازی پر پڑی، لاروش نے اس شخص کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی سنگت میں چلتے ہوئے وہ اسٹیج تک آئی تھی۔ زین کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے اس شخص کے ساتھ آہستگی سے جھولنے لگی۔ رانا اور شاذل بھی اسٹیج کے قریب ہی کھڑے تھے۔ شاذل کو تو جیسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر رانا نے لاروش کو گھورا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے نظر انداز کر دیا۔ جلدی آنکھوں سے زین اسی کو دیکھ رہا تھا جس نے آج اسے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زین کی نگاہ اس کی پشت پر تھی۔ سیاہ بال آگے شانے پر پڑے تھے، دونوں کندھوں کے بیچوں بیچ سفید گردن سے ذرا نیچے ایک چمکتا تل۔ زین احمد نیازی کی شریانوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر رہا تھا۔ اس کا یہ حسین تل تو آج تک زین کی نگاہ سے بھی اجل رہا تھا اور آج ہر مرد کی نگاہ کا مرکز تھا۔ برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے غیر مرد کی گرفت سے نکال کر اپنے حصار میں لیا۔ پھر مسکرا کر شائستگی سے اس شخص سے کہا، مائی وائف، کہہ کر سر کو ہولے سے جم بھیجتی
بدلے میں وہ شخص خوش دلی سے مسکرا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ لاروش نے بھاری ہوتی آنکھیں اوپر اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کی کمر پر گرفت سخت کیوں سے ہی گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے بیگانگی سے پوچھا۔ زین نے بے حد غصے سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا جہاں اس وقت کوئی دل جلاتی مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں کوئی نفرت، کوئی تلخی نہیں تھی، ہاں بس بیگانگی تھی، اجنبیت تھی، اور یہی وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ڈانس کرتے کرتے وہ بہت نامحسوس طریقے سے اس کے سینے پر سرک گئی تھی۔ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے زین نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر اس دل کی رعنائیاں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لاروش کا دل خراب ہو رہا تھا۔ مشروب کے 2 گھونٹ ہی اثر دکھا رہے تھے۔ لائٹس آن ہونے لگیں تو زین اسے اسٹیج سے پچھلی طرف واش روم والے سائڈ پر لے آیا۔ اس کا ڈولتا وجود زین کو احساس دلا گیا تھا کہ وہ کچھ غلط کھا چکی ہے۔ واش بیسن پر جھک کر لاروش نے اپنی ابکائیاں روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ صبح سے خالی پیٹ تھی، اس لیے وہ زیادہ طبیعت خرابی سے بچ گئی تھی۔ زین اس کی پشت سہلانے لگا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ سیدھی ہوئی تو ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر زین نے اس کا منہ صاف کیا۔ تکلیف کے باعث سرمئی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ کاجل پھیل چکا تھا۔ کاجل ان سرخ آنکھوں کا قاتل بنا رہا تھا، مگر زین احمر نیازی کا وجود جن شعلوں میں گھرا ہوا تھا، انہیں ٹھنڈا کرنا کم از کم آج تو لاروش کے بس کی بات نہیں تھی۔ واش بیسن سے نکال کر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے آیا تھا، پھر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹک کر دوبارہ اندر کا رخ کیا۔ رانا اسے انٹریس پر ہی مل گئی تھی۔ بھائی وہ، رانا شرمندہ شرمندہ سی بول رہی تھی۔ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے رانا، میں گھر جا رہا ہوں، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، شاید بیئر پی لی ہے اس نے، تو میری طرف سے شاذلی سے معذرت کر لینا، چلتا ہوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ پلٹ گیا۔ رانا کی آنکھیں نم ہونے لگیں، جبکہ دوسری طرف جب وہ گاڑی تک آیا تو اگلی سیٹ پر براجمان تھی۔ زین نے سخت بیگانگی کا مظاہرہ کیا اور اسے اگنور کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مین روڈ پر فل اسپیڈ سے گاڑی بھگاتے ہوئے وہ سختی سے لب بھینچے ہوئے تھا۔ اس کے پتھریلے تاثرات اور لاروش کا دل دھڑکا تھا۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی آسمان پر پھیلی سیاہ رات کو۔ اچانک گاڑی کی اسپیڈ ہلکی ہوئی تھی، پھر گاڑی رک گئی۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، مگر رات کے اس پہر گاڑی کا رکنا تشویشناک تھا۔ زین گاڑی سے اترا تھا اور اگلا بونٹ کھول کر گاڑی چیک کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد بونٹ بند کیا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر سخت لہجے میں گویا ہوا، اترو جلدی۔ لاروش نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس کے اترتے ہی زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ تقریباً بھاگ رہی تھی، مگر زین کو قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ اسے جس چیز کی پرواہ تھی وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی ہو گیا تھا۔ ان کے قریب پولیس جیپ آ کر رکی تھی جس میں 2 اسلحہ بردار پولیس والے اترے تھے۔ لاروش کا حلق خشک ہو گیا، جبکہ زین کی تیوری کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، جبکہ اس کے بگڑتے تیوروں سے بے نیاز ان 2 میں سے ایک بولا تھا، ہاں اور یقین ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو تم دونوں، آدھی رات کو کدھر عیاشی کرتے پھر رہے ہو، کیا تعلق ہے تم دونوں کا؟ لاروش کا بکھرا بکھرا حلیہ بغور دیکھتے ہوئے اس نے زین سے پوچھا۔ بیوی ہے یہ میری، یہاں سے 1 میل دور میری گاڑی خراب کھڑی ہے اور آگے مزید 1.5 میل دور میرا گھر ہے۔ ہم ایک فیملی پارٹی میں سے واپس آ رہے ہیں اور اب گھر جا رہے ہیں۔ مزید کچھ؟ زین احمر کے تیور خراب ہو رہے تھے کیونکہ خاموش کھڑا وردی والا قدرے کم عمر تھا اور لاروش کو گھور رہا تھا۔ اچھی کہانی سنائی ہے نوجوان تم نے، مگر ہم بھی تمہارے باپ ہیں، بنا کسی ٹھوس ثبوت کے ہم تم دونوں کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ بولنے والا کم عمر پولیس والا تھا جو بغور لاروش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر وہ زین کے پیچھے چھپ گئی۔ زین پلیز کچھ کریں، وہ رو پڑی۔ اسے سلگتی آنکھوں سے ان دونوں آفیسر کو دیکھا جن کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی صورت ان کی جان نہیں چھوڑیں گے، اور گھورنے کے بجائے نکاح دکھاؤ ورنہ شرافت سے گاڑی میں بیٹھ، تم دونوں کے ماں باپ کو بلاتے ہیں تھانے، پھر پتہ چل جائے گا تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دوبارہ وہی غلیظ لفظوں والا بولا تھا۔ زین نے ایک سرد نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر اپنے والیٹ سے اپنا ID کارڈ نکال کر ان دونوں کے سامنے کیا اور اگلے ہی پل لاروش کے ID کارڈ کی فوٹو کاپی بھی سامنے کی۔ ہو گیا، اب تم لوگ شرافت سے جیپ میں بیٹھو، یہاں سے نکلو ورنہ یہیں کھڑے کھڑے تم دونوں کی وردی اتروا دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ دونوں ایک پل کو کچھ بول نہیں سکے۔ پھر نوجوان آفیسر کو جوش آیا تو وہ زین سے بھڑنے کو آگے بڑھا تھا۔ زین کی اوٹ میں چھپی لاروش نے آنکھیں میچ لی۔ دوسرے والے نے زین کی جانب بڑھتے آفیسر کو روکنے کی کوشش کی تھی، تبھی ایک دوسری پولیس جیپ پاس آ کر رکی تھی جس میں شاذل اور اس کے 2 گارڈز باہر نکلے تھے۔ وہ قریب آیا اور اپنا کارڈ دکھایا۔ سر، وہ دونوں گڑبڑا کے الٹ ہوئے۔ کسی شریف شہری کو بلا وجہ تنگ کرنے کی سزا جانتے ہیں آپ دونوں؟ شاذل کا لہجہ صاف تھا۔ سوری سر، ہم نے تو بس جناب سے نکاح نامہ دکھانے کی درخواست کی تھی،
مجھ اتنی تمیز سے بات کر رہا تھا۔ شاذل سمجھتا تھا ان مٹھاس لہجوں کو۔ دیکھیں انسپکٹر، کوئی بھی کپل ہر وقت پاناما جیب میں لے کر نہیں گھومتا۔ آپ صرف آئی ڈی کارڈ چیک کر لیا کریں۔ وہ ابھی تک اس کے دائرے میں رہ کر اب ان دونوں سے بول رہا تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے منٹوں میں 11 ہوئے تھے۔ زین نے شاذل کا شکریہ ادا کیا جو اس کے ایک میسج پر فوراً آ گیا تھا۔ پھر شاذل ہی انہیں نیازی ہاؤس ڈراپ کر کے گیا تھا۔ شاذل کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ گیٹ پر ہی کھڑا رہا جبکہ لاروش اندر جا چکی تھی۔ تن فن کرتا وہ اپنی گاڑی میں پہنچا تو اسے الماری میں سر گھسائے کھڑا پایا۔ اسے اطمینان سے سلیپنگ ڈریس نکالتے دیکھ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ اس کی ہڈیاں تک ہل کر رہ گئیں۔ کیا گھٹیا حرکت تھی یہ! وہ دہاڑا۔ کیا حرکت تھی! اس نے پر اعتماد دکھائی دینے کی ناکام کوشش کی مگر اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ نے اس کا سارا اعتماد ہوا کر دیا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری پر زین کا ہاتھ گھما تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی! وہ ہوش میں آتے ہوئے اس پر جھپٹی تھی۔ زین نے اس کے دونوں ہاتھ مروڑ کر کمر سے لگائے تھے۔ وہ بری طرح مچل کر رہ گئی۔ آنسو تواتر سے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی ہوتے ہوئے غیر مردوں کو اپنے آپ دکھانے کی! زین کے جلال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں البتہ اس کے گلاب چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر ملال ضرور ہوا تھا کیونکہ نہیں رہنا مجھے آپ کی بیوی بن کر طلاق چاہیے، مجھے آپ سے دیکھ نہیں دیتے طلاق! وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کی ایک ہی رٹ پر زین کا دل چاہا ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے گال پر مار دے۔ طلاق تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں دوں گا۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت کر سکتی ہو تو تم کر لو مگر زین نیازی تمہیں خود سے الگ نہیں کرے گا۔ مسز نیازی! زین کا انداز حتمی تھا۔ آنکھوں سے خون چھلکنے کو بےتاب تھا۔ اور نہیں رہنا تو تمہیں میرے ساتھ دور جانا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ لاروش پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا بھرایا ہوا لہجہ سن رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بات کرتے کرتے رو پڑے گا۔ تو نکلو اس کمرے سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، تم ساری زندگی تم لاروش زین نیازی ہی رہو گی۔ یہ نام میری موت ہی تم سے جدا کرے گی۔ انگلی اٹھا کر اسے باور کرواتا وہ ضبط کی آخری حدوں سے گزر رہا تھا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے! وہ دھاڑا تھا۔ لاروش سہم کر پیچھے ہٹی مگر بیڈ سے نہیں اتری۔ زین بیڈ کی پائنتھی پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ پارٹی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب شعاعیں دیتا لاروش کا بے داغ وجود ہر کسی کی توجہ کا مرکز تھا۔ جب سنسان سڑک پر دو پولیس والے گھور گھور کر اس کا ایکسرے کر رہے تھے، سوچ سوچ کر دماغ میں درد ہونے لگا تھا۔ اسے جلتی آنکھوں سے بیڈ کے کونے میں سکتے لاروش کو دیکھا جس کا بے ترتیب ہلا ایک بار پھر سے آگ لگا گیا۔ وہ مشتعل سا اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا تھا۔ جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، جب عقل ٹھکانے آ جائے تو آ جانا واپس۔ میں اب تمہارے مزید ترلے بالکل نہیں کروں گا۔ اسے کمرے سے باہر دھکیل کر زین نے دروازہ توڑنے والے انداز میں بند کر دیا۔ لاروش کو لگا اس کا دل بند ہو گیا ہے۔ غصے کی ایک تیز لہر اس کے رگبے میں سرایت کر گئی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی سیدھا بی جان کے کمرے میں گھس گئی۔ رات کے 1:30 بجے وہ روتے ہوئے ان کے سامنے زین کی شکایت کا پنڈورا کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب بتایا تھا۔ انہیں صاف صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ زین سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھنے ہی والی تھی۔ اس کو یوں روتا دھوتا دیکھ سیدھی ہو بیٹھی اور اس کی ساری بات سننے کے بعد ان کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ اتنا کچھ ہو گزرا اور انہیں کوئی خبر بھی نہیں۔ مجھے زین کے ساتھ نہیں رہنا! وہ مسلسل رو رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی۔ بی جان نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ صوفے پر میری شال رکھی ہے پہلے وہ اوڑھ لو! انہوں نے سختی سے اسے مخاطب کیا۔ لاروش نے شرمندگی سے خود کو ایک نظر دیکھا پھر سو سو کرتی اٹھی اور صوفے پر رکھی ان کی شال اوڑھ لی تھی۔ بیٹھو! اسے بیڈ کے پاس کھڑا دیکھ کر انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ہاں تو شروع سے بات کرتے ہیں۔ تم نے کہا کہ زین نے تم پر شک کیا اور 3 ماہ تم سے غلط سلوک روا رکھا، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی۔ جی! لاروش نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو میری جان تم نے اس دوران کیا کیا؟ کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے تو تم پر شک کیا تم نے اس کا شک دور کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے سنجیدگی سے وہ سوال پوچھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ پلکیں جھپکا کر رہ گئی۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا تم نے ایک بار بھی صفائی دینے کی کوشش کی؟ صفیہ بیگم نے اپنا سوال دہرایا۔ جی! جب انہوں نے مجھے رخصتی سے پہلے محیض کے ساتھ دیکھا تھا اس دن میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔
لاروش ایک بار پھر رونے لگی۔ مگر اس نے تمہاری بات نہیں سنی۔ نہیں، اس نے جواب دیا، شادی کی رات بھی تم سے سختی سے پیش آیا؟ جی بالکل، شادی کی رات سے لے کر ابھی چند دن پہلے تک وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتے رہے ہیں۔ لاروش کا انداز درد بھرا تھا۔ ٹھیک ہے، زین نے اپنی روش نہیں بدلی، تمہیں اگنور کرتا رہا، مگر کیا تم نے اپنی روش اپنائے رکھی؟ یا تم نے ہر بار اس سے بات کلیئر کرنے کی کوشش کی؟ صفیہ بیگم کے سوال پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں انہیں بار بار کیوں صفائی دیتی؟ انہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے، لاروش نے ناراضگی سے کہا، انداز بچکانا تھا۔ وہ تم پر یقین کیسے کرتا؟ کیا تم نے کبھی یقین دلانے کی کوشش کی؟ اور چلو یقین والی بات کو چھوڑتے ہیں، دوسری بات تم نے یہ کی کہ زین نے تم سے بے رخی برتی ہے تو میری جان، کیا تم نے خود سے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے؟ ان کے پے در پہ سوالات پر لاروش کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، دل ڈوبنے لگا۔ ان کے چند سوالات نے ہی اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ میں کیسے بڑھتی ان کی طرف؟ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، لاروش نے اپنی نئی دلیل دی۔ آج یہ بےہودہ لباس پہنتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا اس سے؟ انہوں نے دو بدو جواب دیا۔ لاروش بے بس ہونے لگی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ غلطی میری ہے؟ نم ہوتی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے اس نے بھی جان سے پوچھا۔ اس کی بے وقوفی پر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ غلطی زین کی تھی، مگر تمہیں غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا بیٹا۔ مرد کو موم کرنا کچھ مشکل نہیں، بس محبت کا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں زین سے محبت نہیں ہے؟ می جان نے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا، جہاں پر ناشتی وحشت اور کنفیوژن اعلان کر رہی تھی کہ ان کی باتیں اسے حقیقت کا آئینہ دکھا چکی ہیں۔ بولو میری جان، کیا زین کے بغیر رہ لو گی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ لاروش نے نگاہ چرائی۔ جی رہ لوں گی، اپنے آنسو حلق میں اتارے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں رہو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ اور کہاں؟ نیچے امی کے پاس ہی رہوں گی، اپنے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا، تو کیا ہمیشہ نفیسہ کے پاس ہی رہو گی؟ کیا نفیسہ تمہاری دوسری جگہ شادی نہیں کرے گی؟ صفیہ بیگم زیر لب مسکرائیں۔ اب شادی نہیں کرنی، میں امی کے پاس ہی رہوں گی۔ اس کی پلاننگ بہت آگے تک کی تھی۔ بی جان مسکراتی رہیں۔ یعنی تم نے اپنے بارے میں سوچ لیا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی اپنائی۔ جی بالکل، کہہ کر اس نے ان کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنے بارے میں سوچ لیا ہے نا، تو ایک بار زین کے بارے میں بھی سوچ لو میری جان، کیونکہ اس کی دوسری شادی تو میں ضرور کروں گی۔ تم اچھے سے سوچ لو گے پھر کیا کرو گی تم؟ کیا زین کو کسی اور کے ساتھ برداشت کر لو گی اسی گھر میں؟ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے طاق کر وار کیا تھا۔ لاروش کے لیے آنسو روکنا محال ہو گیا۔ اس نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بری طرح سکتے لگی۔ صفیہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اور شدت سے رو دی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، آپ ان کی دوسری شادی نہیں کروا سکتی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب تم اپنے ساتھ ظلم کرنے پر تلی ہو تو کوئی اور کیا کرے؟ شادی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا، بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے جسے آسمان پر بیٹھا رب جوڑتا ہے۔ اسے بدگمانی اور غلط فہمیوں کی دھندلکے میں خراب مت کرو بیٹا۔ زین کی غلطی میں تم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور اب جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا تھا اور تم سے بارہا معافی بھی مانگ چکا ہے، تو تم نے اسے پھر سے خود سے بدگمان کر دیا۔ صفیہ بیگم نے اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ شرم سے نگاہ اٹھا نہ پائی۔ تم اور تمہاری خوبصورتی پر صرف تمہارے شوہر کا حق ہے، اور یہ جس لباس میں تم اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہو یہ میرے لیے بھی قابل اعتراض ہے، جبکہ تم اس کی آنکھوں کے سامنے آج کئی غیر مردوں کی نگاہوں کو کھڑا کر کے آ رہی ہو اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا اپنی ضد پر قائم ہو۔ اس کا تم سے خفا ہونا بنتا ہے۔ صفیہ بیگم نے ذرا خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ تو اب کیا کروں بی جان؟ وہ فوری طور پر لائن پر آئی تھی۔ وہ تو مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو چکے ہیں۔ پہلے تو محض غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے مجھ سے 3 ماہ تک منہ بنائے رکھا، اور اب تو پھر بھی میری غلطی ہے، اب تو وہ بالکل نہیں مانیں گے۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ صفیہ بیگم نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ابھی زخم تازہ ہے، اسے وقت پر ہی بھر دو۔
دور جاؤ بھر دو، جاؤ اور جا کر اسے مناؤ، اور اس بار ہمت مت ہارنا، وہ جو کہے چپ چاپ سننا، مگر ہر صورت اسے راضی کر لو۔ جاؤ شاباش۔ اب تک تو وہ سو چکے ہوں گے بھی جان، وہ بڑے غصے میں تھے۔ مجھ سے نہیں منایا جائے گا ان کو، وہ معصومیت سے بولی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جاگ رہا ہوگا، تمہارے بنا سو نہیں پائے گا وہ لاڈلی، بلکہ تمہارا منتظر ہوگا کہ تم آؤ اور اسے مناؤ، اس کی غلط فہمیاں دور کر دو۔ جاؤ میری جان، مزید دیر مت کرو۔ صفیہ بیگم نے اسے حوصلہ دیا۔ آپ ان سے بات کر لیں میری طرف سے پلیز بھی جان، اس نے التجا کی۔ صفیہ بیگم نے خفگی سے اسے گھورا۔ لاروش تنبیہ کی گئی تھی، وہ شال لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک بار مڑ کر ان کی جانب دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سنسان لاؤنج پڑا تھا، دروازے تک آئی تھی، پھر ہمت کر کے دروازے پر دستک دی تھی، قدموں کو مضبوطی سے زمین پر جماتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے تک آئی، پھر ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی دستک پر زین اس نے پکارا تھا، دروازہ ہموز بند تھا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی، تبھی دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے ہی وہ بکھرا بکھرا سا کھڑا تھا، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں مسلسل رونے کی غمازی کر رہی تھیں، لال سرخ چہرہ، بکھرے بال۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر لاروش تڑپ کر رہ گئی۔ زین، اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ پلٹا تھا اور چلتا ہوا جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لاروش سرعت سے آگے بڑھی تھی اور اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ آئی ایم سوری زین، مجھے معاف کر دے پلیز۔ زین نے حیرت سے سرخ آنکھیں اس کے گلابی چہرے پر ٹکائیں۔ کس بات کی معافی؟ گنہگار تو میں ہوں، تکلیف تو میں نے دی تمہیں، تم کیوں جھک رہی ہو؟ آواز حد سے زیادہ بھاری ہو رہی تھی، لاروش کا دل کٹ کر رہ گیا۔ زین پلیز، یوں اجنب کتنا دکھائیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ لاروش نے اس کے بھاری ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں لیے۔ جانتی ہو مجھے تکلیف کس بات کی ہے؟ زین نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ لاروش نے محبت سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں تکلیف ہی تکلیف تھی۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے لاروش نیازی کہ تم نے واپس آنے میں پورے 73 منٹ لیے ہیں، اور بخدا اگر تم واپس آنے میں صبح کر دیتی تو میرا دل بند ہو جاتا۔ اسے شانوں سے تھام کر زین نے کھڑا کیا تھا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ لاروش نے اس کی محبت کی انتہا پر حیرت سے اس کے وجی چہرے کو دیکھا۔ تمہیں اس روم سے نکالنے کے بعد میں ہر تکلیف بھول گیا لاروش، تمہاری بدتمیزیاں، تلخ کلامیاں، رات جو تم نے بے حجابی کی نا، بخدا میں سب کچھ بھول گیا۔ ان سب تکلیفوں سے بڑھ کر بس ایک ہی تکلیف تھی جو ان 73 منٹوں میں نے شدت سے محسوس کی، وہ تھی تم سے دوری کی تکلیف۔ بہت زیادہ تھی یار، بہت زیادہ تھی۔ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ تمہارے بغیر اس کمرے میں کیسے رہوں گا۔ سانس گھٹ رہا تھا لاروش، آنکھیں جل رہی تھیں۔ یار آئندہ میں جو بھی کہہ دوں تم مجھ سے دور مت جانا پلیز۔ اسے سینے سے لگائے بے بسی سے بولا تھا۔ اس کا بھرایا ہوا لہجہ لاروش کو شرمندگی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک رہا تھا۔ زین پلیز مجھے شرمندہ مت کرے۔ وہ روتے ہوئے آہستگی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کے سبھی چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ پوچھ رہا تھا۔ لاروش نے عذبات میں سر ہلایا۔ زین نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم میرے لیے بے حد ضروری ہو لاروش، اتنی ہی جتنی آنکھوں کے لیے بصارت، کانوں کے لیے سماعت، دل کے لیے دھڑکن۔ تم دور ہوتی ہو تو رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہونے لگتا ہے۔ زندگی مجھے پھر سے مت آزمانا پلیز، مجھے چھوڑنے کی بات کبھی مت کرنا۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ اسے خود میں سموتے ہوئے وہ سارے اعتراف کر رہا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زین، پتہ نہیں کیسے کم ظرفی کا مظاہرہ کر بیٹھی، پاگل ہو گئی تھی جو آپ سے دور جانے کا سوچ بیٹھی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں زین، آئندہ بھی آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی۔ سکتے ہوئے اس نے بھی اعتراف محبت کر دیا تھا۔ زین کے اندر ڈھیروں ڈھیر اطمینان اترنے لگا۔ ڈونٹ سے سوری زین کی جان، تم بہت اچھی ہو، اور جتنی اچھی ہو اس سے بھی زیادہ مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا اس کے لیے تا عمر افسوس رہے گا مجھے، اور جس طرح تم نے مجھے معاف کر دیا شکر گزار رہوں گا زندگی بھر، کہہ کر زین نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اب کبھی اپنی جان کو تکلیف نہیں دوں گا، ہمارے درمیان کبھی کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ تم میرا ساتھ دینا دو گی نا میرا ساتھ؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ لاروش نے عذبات میں سر ہلا دیا۔ زین کھل کر مسکرا دیا۔
ایک وعدہ میں بھی کرتی ہوں زین، جو بھی ہو جائے کبھی بھی آپ کو چھوڑنے کی بات نہیں کروں گی۔ اس کی سیاہ روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ زین کے اندر ڈھیروں اطمینان اتر گیا۔ لاروش نے پرسکون ہو کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ زین اب اٹھ بھی جائیں، آج آپ کو آفس سے جلدی واپس آنا ہے۔ اس کے منہ پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے وہ چلائی تھی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ زین اٹھ جائیں نا، لاروش نے پیار سے اس کے بال سنوارے، جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ آنکھیں نہیں کھل رہی یار، وہ آنکھیں بند کیے بولا تھا۔ پھر وہ جھکی تھی اور زین کی خوبصورت گھنی بھوؤں کے ملاپ پر اپنے لب رکھ دیے۔ زین نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ یہ ہوئی نا بات، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ لاروش کھلکھلائی۔ چلیں اب جلدی سے فریش ہو جائیں، میں ناشتہ بنا رہی ہوں آپ کے لیے، وہ کہہ کر تیزی سے پلٹی۔ زین نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تم اب زیادہ سے زیادہ آرام کیا کرو زندگی، مجھے اچھا نہیں لگتا تم اس حالت میں میرے لیے کبھی ناشتہ بناتی ہو تو کبھی کپڑے پریس کرتی ہو اور کبھی کچھ مت کیا کرو اتنے کام۔ لبوں سے اوپر سے دل کو چھوتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ اس کے قدرے فربہی مائل سراپا دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ مگر مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے زین، وہ نرمی سے بولی، اور مجھے تمہارا یہ دل اچھا لگتا ہے یار۔ اس کے سیاہ دل کو چھوتے ہوئے وہ سب بھول رہا تھا۔ وہ کہا لگا کر ہنس دی۔ ہنس لو تم، مگر یہ تو میں اور میرا رب ہی جانتا ہے کہ تمہارے اس دل نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ظالمہ، وہ آہ بھر کر بولا تھا۔ لاروش مسلسل ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب جائیں بھی، اسے واش روم کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ بولی تھی۔ بہت ہی ظالم ہو یار، مجال ہے جو کبھی رومانٹک موڈ برقرار رہنے دے یہ لڑکی۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ لاروش کھلکھلاتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ آج شام مریم کی بارات تھی اور اس لیے آج زین نے جلدی واپس آنا تھا۔ لاروش اور زین کی زندگی کچھ مشکلات کے بعد اب مکمل طور پر پرسکون گزر رہی تھی، کیونکہ لاروش جان چکی تھی کہ مرد کو معاف کر دینے والی عورت کمزور نہیں ہوتی، بلکہ حقیقتاً وہی عورت مضبوط ہوتی ہے جو اپنا ظرف وسیع رکھ کر اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے۔ اب زندگی سہل تھی کیونکہ لاروش نے بھی اپنا ظرف وسیع کر لیا تھا۔